بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ یہاں بیٹھنے کو نصیب فرمایا، اور یقیناً بلا شبہ دین کی باتیں کرنا یا دین کی باتیں ہونا کرنے والے اور سننے والے دونوں کے لیے یہ باعث اجر ہے، اور یقیناً ہمارے میزان حسنہ میں اللہ رب العزت اس کو درج کرے گا۔ موضوع درس آج ہے توبہ، اسلام میں توبہ کا تصور۔ اسلام کے اندر یا شریعت کے اندر توبہ کا کیا کنسیپٹ ہے، توبہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے اس ضمن میں جو اہم باتیں ہیں جن کو ہم عناصر کہہ سکتے ہیں، موضوع کا عناصر، 6 اہم نقطہ، 6 اہم پوائنٹس۔ پہلی بات، حکمت خلق الانسان، انسان کی پیدائش کی حکمت، انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا نقطہ، من رحمت الرب ان فتح لهم باب التوبہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھول کے رکھے ہوا ہے۔ اور تیسری بات، شروط قبول التوبہ، توبہ کے قبولیت کے کیا شرائط ہیں۔ چوتھی چیز کہ حرص الشیطان من حرمان العبد من التوبہ، شیطان ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے، اس جستجو میں رہتا ہے کہ بندے کو توبہ سے محروم رکھے۔ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، الحث علی المبادرہ من التوبہ، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کے کام ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا جائے۔ پانچویں چیز۔ اور آخری اور چھٹی چیز، بشائر التوبہ یا بشائر التائب، توبہ جو کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا انعام ملے گا، کہ اجر ملے گا۔ تو یہ 6 اہم نقطے ہیں، اور اسی ضمن میں انشاءاللہ ہم اپنی بات رکھیں گے
سب سے پہلی بات پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایسے پیدا نہیں کیا ہے، اس کی کوئی حکمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر کہا گیا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں، جو مخلوق ہیں، ان کو ہم نے باطل طور پر پیدا نہیں کیا، یعنی بلا وجہ، بغیر کسی علت کے، بغیر کسی سبب کے پیدا نہیں کیا۔ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے، اور اس سبب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات کی آیت ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، کہ میں انسانوں سے یا انسانوں کے علاوہ دوسری جو مخلوق ہے، جنات، میں ان دونوں سے میں نہیں یہ چاہتا، میں یہ طلب نہیں کرتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائے یا مجھے وہ رزق عطا کرے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ تو اللہ خود رزق دینے والا ہے، خود پاورفل ہے، ان کو کیا حاجت ہے اس کے مخلوق کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دانا ہے، اللہ تعالیٰ خود دینے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں دوسرے مذاہب کی طرف، اگر ہم نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو دوسرے مذاہب میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو کھانا کھلاتے ہیں، مٹھائیاں پروستے ہیں، ان کو کپڑے چڑھاتے ہیں، ان کو کپڑے ملبوس کرتے کراتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ شیوا ہے۔ اور ہمارا دین اور ہماری شریعت اس سے بالکل دور ہے کہ جو اچھا ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر ہم ان سے مانگتے بھی ہیں کہ ہم کو کھانا کھلاؤ، ہمارے رزق میں برکت دو، ہمارے تجارت میں، ہمارے کاروبار میں برکت دو، اضافہ کرو، ہم اس سے طلب بھی کرتے ہیں، اس سے دعا بھی مانگتے ہیں۔ ارے بھائی کتنی بے عقلی ہے یہ، اور احمقانہ ہے یہ چیز کہ آپ ان کو کھانا دے رہے ہیں، ان کو کپڑا بھی پہنا رہے ہیں، اور آپ ان سے خود مانگ بھی رہے ہیں۔ یہ تو بالکل غیر مناسب چیز ہے اور عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو یا دوسری مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو سب چیز کو چھوڑ کر کے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے سے ہی مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ تو یہ اس موضوع کا پہلا نقطہ ہے، جو یہ نقطہ اس توبے کے موضوع سے بالکل متعلق ہے۔ جب ہمارا اعتقاد ہو جائے گا، ہمارا ایمان ہو جائے گا کہ ہمیں کسی کی طرف رجوع نہیں ہونا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع ہونا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی گڑ گڑائیں گے، ہم اپنے گناہ پر نادم ہو کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی استغفار کریں گے، ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی توبہ کریں گے۔ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ من رحمت الرب انہ فتح لہم ابواب التوبہ یا باب التوبہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور خاص طور پر اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس شریعت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جو مومن بن جاتا ہے، جو مسلم بن جاتا ہے، ان کے لیے خاص فضل ہے، ان کے لیے خاص یہ نعمت کبریٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ انسان گناہ کرے اور اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، اپنے گناہ پر نادم شرمندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے، یہی توبہ ہے۔ تاب یتوبو کے معنی ہوتا ہے رجوع ہونا، مائل ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، یہی توبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم، سورہ غافر، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب
شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو والیہ المصیر۔ سورہ غافر کی آیت جو یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا، جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، کب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے گا یا کب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا؟ گناہ کر لے گا انسان اور بیٹھا رہے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ آپ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور یہ سوچ لیں اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا رحیم ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت بخشنے والا ہوں، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتے جائے اور یہ سوچ لے اللہ بہت فضل والا ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نہیں، یہاں پہ ذکر ہے غافر الذنب، گناہ کو بخشوانے والا، گناہ کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو کب یہ توبہ کو قبول کرے گا، کب گناہ کو معاف کرے گا؟ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے گناہ کو بخشوانے آئے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے آئے گا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ شدید العقاب، یہ سوچ لو، تم یہ سوچ میں رہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہمیں سزا نہیں ملے گا، تو دھمکی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہ سن لو، ہم تم پر احسان بھی کرتے ہیں، ہم تمہیں سزا بھی دیتے ہیں، ہماری نعمت کی قدردانی کرو گے تو ہم تمہیں نعمت ادا کریں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے، شکر نہ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر انعام کیا ہے، تمہارے پر جو اکرام کیا ہے، اس کی تم قدردانی نہیں کرو گے، اس کو تم سمجھو گے نہیں، اس کا تم اہتمام نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس میں کیا کرے گا، تمہارے اضافہ نہیں کرے گا، تمہاری نعمتوں میں بڑھائے گا نہیں، بلکہ الٹے تم کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، تم کو سزا دے گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کے اندر سورہ غافر کے کہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر آگے کیا، ذی الطول، ایک طرف اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ اپنے بندے پر کتنا بڑا رحیم ہے کہ ایک طرف جو کہہ رہا ہے کہ میں بہت سخت سزا دینے والا بھی ہوں، تو کہتا ذی الطول، وہ تفضل اور احسان والا بھی ہے اللہ تعالیٰ، دونوں باتیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کہ یہ بھی جان لو کہ کوئی معبود نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، ایک ہی معبود ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے، تمہارا اعتقاد ہو جانا چاہیے۔ جب تم داخل ہو گئے ایمان کے اندر، جب تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو تمہارا پختہ اعتقاد ہو جانا چاہیے کہ تمہیں آخرت میں لوٹ کر کے اسی رب کے پاس جانا ہے جس کو تمہیں توبہ کرنا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، کہ جس نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کیا اور اصلاح کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، بعض لوگ ایسے ہیں جو ظلم کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے یا اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو دونوں پہلو ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم گناہ کرنے کے بعد توبہ کے دروازے کو ایسا نہ ہو کہ نہ کھٹکھٹائیں، بلکہ ہر دم ہم توبہ کریں۔ اچھا، توبہ کریں تو ہمارا جو توبہ ہے یہ کیسے قبول ہوگا؟ توبہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہاں چلو ہم نے چوری کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دو، پھر جا کر چوری کرنا شروع کر دیے۔ ہم شراب پی لیے، حرام جو کام ہے، چلو ہم شراب پی لیتے ہیں، ہم زنا کر لیتے ہیں، اور دوسرے جو جرم کے کام ہیں ہم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، پھر کل ہو کر کے پھر وہ چوری کرنے لگے گا۔ تو شرائط ہیں کچھ توبہ کے قبول کے،
ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر مرتبہ گناہ کرتے جائیں اور ہر مرتبہ آپ کا توبہ قبول ہوتا جائے گا. اور دوسری حدیث آتی ہے، اس کے اندر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا شخص ہے جو آتا ہے گناہ کا کام کرتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے. پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر وہ جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کا کام کرتا ہے. اس طرح کئی مرتبہ سوال دہرایا کہ 10 مرتبہ 5 مرتبہ ایسے انہوں نے دہرایا. حدیث لمبی ہے، مختصر طور پہ یہ ہے کہ وہ بار بار ایسے کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا یمل اللہ حتی تملوا، کہ اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے بندوں کو معاف کرنے سے یا بندوں کے توبہ کو قبول کرنے سے. اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے یہاں تک کہ بندہ اکتا جائے. تو یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث کب ہے؟ جب شرائط ہم پورے کریں، توبہ کے قبول کرنے کے شرائط کو ہم پورے کریں. اور اس حدیث کا بعض لوگ غلط مطلب نہ نکالیں کہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ بار بار گناہ کرو اور بار بار اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. نہیں، اس حدیث کا غلط تشریح نہ کریں. غلط تشریح مطلب یہ نہیں ہے. مطلب وہ ہے کہ انسان انجانے طور پر کہ وہ تو الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کے بار بار گناہ کا کام کرنا یہ مناسب بالکل نہیں ہے. وہ ایسے شخص کے لیے حدیث ہے جو توبہ کر لے، جو گناہ کا کام اس سے ہو جائے بھول چک سے، پھر وہ توبہ کر لے، پھر بھول چک سے عمدن نہیں سہون اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے، ایسے شخص کے لیے وہ حدیث ہے. ایسے شخص کے لیے حدیث نہیں کہ جان بوجھ کر کے وہ ہمیشہ دن بدن غلط کام کرتے رہیں. تو توبہ کے قبول کے شرائط 3 اہم شرائط ہیں جن کو علماء نے لکھا ہے. سب سے پہلے الاقلاع عن المعصیہ وترکہ کلیۃ. مطلب کیا ہے کہ بالکل جو گناہ ہے، جو انسان جس گناہ کو کیا ہے انسان نے، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دے، کلی طور پر مکمل طور پہ اس گناہ کو چھوڑ دے. اسی چیز کو دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبت نصوحا کرو. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا توبۃ نصوحا کے بارے میں کہ توبہ نصوحا کیا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الانسان او الرجل الذي يعمل السوء يعمل عمل السوء ثم لا يعود إليه ابدا. توبہ نصوح جو ہے، توبۃ النصوح، اس کی گویا کہ تعریف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے جواب میں فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان کوئی برا عمل کرے، کوئی غلط کام کرے، اور پھر اس کی طرف یہ ارادہ کر لے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر کے اس گناہ کو نہیں کرے گا. یہ توبہ نصوح ہے. تو توبہ کے قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ توبہ نصوح کرے. الاقلاع عن المعصیہ، مکمل طور پر وہ توبہ کر لے. دوسرا کیا ہے کہ الندم علی ما فات علیہ من المعصیہ، کہ جو بھی گناہ کا کام اس سے گزرا ہے، جو فوت ہوا ہے، اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ الندم هو التوبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے. اگر آپ کو احساس ہو جائے دل کے اندر کوئی گناہ کا کام ہو گیا آپ سے بھول چوک سے، یا جیسے بھی گناہ کا کام ہوا آپ سے، اور آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، شرمندگی آپ کو اندر ہو رہی ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ندامت ہے اور یہ توبہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں، بس آپ کے اندر احساس آ جائے کہ یہ غلط کام ہے تو یہ توبہ ہے. انسان کی 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت وہ حالت جو ظاہری ہوتی ہے، ہم سب کی ظاہری حالت ہے. ہمارے بارے میں ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست و احباب جانتے ہیں کہ کون سے اخلاق سے یہ متصف ہے، یہ انسان کیسا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کیا ہے نہیں ہے، یہ ظاہری حالت ہے، سب جانتا. لیکن ایک باطنی حالت بھی ہے انسان کی جو صرف کون جانتا ہے؟
جو صرف اللہ اور وہ انسان جانتا ہے، اور یہ معاملہ انسان اور اللہ کے درمیان ہی رہتا ہے. تو ظاہری حالت میں اور باطنی حالت میں، دونوں حالتوں میں انسان کو سچا بن کر کے رہنا ہے. دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے صدق دل سے. اور الاقلاع عن المعصیہ وترکہ کلیہ، پہلی چیز الندم ہوا، پھر اس کے بعد التوبۃ النصوح. تینوں چیزیں ہو گئی. تو تینوں چیزیں جب ہمارے اندر پائی جائیں گی، تینوں شرط کو ہم سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کو ضرور قبول کرے گا. تینوں شرط کا پایا جانا بالکل ضروری ہے. نمبر 1، بالکل جو گناہ کا کام ہوا اس کو دوبارہ نہیں کرنا، چھوڑ دینا ہے. دوسری چیز ندامت کرنا ہے، شرمندگی ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے. اور تیسرا شرط کیا ہے کہ توبۃ النصوح، بالکل وہی خالص توبہ. اچھا، اب تین چیزیں ہو گئی. پہلی چیز حکمت خلق، دوسری چیز رحمت ہے یہ توبہ، اور تیسری چیز توبہ کے قبولیت کے شرائط، اور چوتھی چیز کہ شیطان ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ بندہ توبہ نہ کرے. شیطان کی کوشش رہتی ہے. شیطان روز اول ہی سے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا تو شیطان نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ٹھیک ہے، میں تو سجدہ تو نہیں کروں گا. جب سجدہ کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس جو شیطان ہے اس نے انکار کر دیا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ میں تمہارے بندے کو گمراہ کروں گا. گویا کہ دھمکی دیا اللہ تعالیٰ کو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جاؤ، ایک شیطان کو بھی چھوڑ دیا دنیا کے اندر کہ جاؤ تم میرے بندوں کو تم گمراہ کرو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے، جتنا تم پاور لگا سکتے ہو جاؤ لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے جو مقرب بندے ہوں گے، میرے جو ہدایت یافتہ بندے ہوں گے، وہ میرے پاس آئیں گے، بہت چند ہی تمہارے فریب میں آئیں گے. شیطان نے اس وقت بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں تمہارے بندے کو گمراہ کروں گا. اور ہوتا بھی ہے، گمراہ کرتا بھی ہے شیطان، انسانوں کو اپنے جال میں پھنسا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا افمن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کہ یہ انسان کا جو کام ہے کہ اس کے برے عمل کو کیا کر کے پیش کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے، شراب ہے، حرام کام ہے، اور اس سے نقصان ہی نقصان ہے. انسان شراب پیتا ہے، وہ صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتا ہے جب انسان شراب پی لیتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کو مزین کرتا ہے. شراب کی طرح دوسرے بھی جو غلط کام ہیں، غلط برائیاں جو ہیں، ان کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ بہت اچھا ہے. انسان کے دل کے اندر آتا ہے کہ میں بھی ایک مرتبہ شراب پی لوں، میں بھی ایک مرتبہ سگریٹ پی لوں، میں بھی ایک مرتبہ فلاں کام کر لوں، دیکھوں ہے کیا. تو یہ شیطان کا کام ہے کہ دل کے اندر اس کو مزین کرے، خوبصورت بنا کر کے پیش کرے. قرآن میں یہی کہہ رہا ہے افمن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، اس کو ایسے بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ بہت اچھا، بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہے کہ جس کو چاہے یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. صرف اس کے گمراہ کرنے کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے تم گمراہ کرو، لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو ہمارے راستے پر چلیں گے. تو توبہ کے باب میں یا توبہ کے موضوع میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بھی رہنا چاہیے کہ ہمارے سامنے یا ہمارے ساتھ شیطان بھی پڑا ہوا ہے جو ہمیں بھٹکانے کے لیے ہے. ہم توبہ کرنے جائیں گے تو ہمیں روکے گا، توبہ کریں گے کسی گناہ سے، پھر شیطان ہم کو کیا کرے گا، ورغلائے گا کہ نہیں پھر اس گناہ کو کرو. تو توبہ کے باب میں ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ شیطان ہے جو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، جو کھلم کھلا دشمن کہا گیا قرآن مجید کے اندر. تو یہ چوتھی چیز ہے. اور پانچویں چیز کیا ہے، الحث علی المبادرہ،